سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اتنا کافی تھا اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کا یوم ولادت میں عید نہ منانا، اتنا کافی تھا، لیکن نبی نے ایک اور کام کیا۔ شاید نبی کو معلوم تھا، اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ امت باز نہیں آئے گی، تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا میرا یوم ولادت ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا مطلب؟ روزے کا عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا نا یوم ولادت میں، اس تصور کے بالکل کھرچ کے جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے، اور آپ پھر یوم ولادت کو یوم عید کہہ رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، روزہ اور عید کا دن اکٹھے نہیں ہو سکتے، روزہ اور خوشی کا دن اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ مفتی صاحب نے تحقیق فرمائی ہے، اور یہ استدلال امت کے سامنے اس لیے انہوں نے پیش کیا ہے تاکہ امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے میلاد کے دن کو، آپ کی پیدائش کے دن کو عید کا دن نہ سمجھ لیں۔ حالانکہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت کا نزول ہوتا ہے وہ دن اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ ہے، اور سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر موجود ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ عید کا لفظ آیا ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن ہمارے اولین کے لیے اور ہمارے آخرین کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ دسترخوان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن ہے وہ دسترخوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہیں اور سب سے بڑی رحمت ہیں اور سب سے بڑا فضل ہیں۔ تو جس دن دسترخوان کا نزول ہو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے، تو جس دن آقا علیہ السلام کی پیدائش ہو وہ دن عید کا دن کیسے نہیں ہو سکتا، اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ اور عید اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کا روزہ رکھ کے عید کا جو تصور تھا اس کو ختم کر دیا، یہ ان کا ایک استدلال ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میرے سامنے موجود ہے، اور اس میں یہ روایت موجود ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، ان یوم عاشوراء یوم عید، فرمایا کہ یوم عاشوراء یہ عید کا دن ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشوراء یہ عید کا دن ہے۔ اب دوسری روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یوم عاشوراء عید کا دن ہے، اور یہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ اثر موجود ہے۔ یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے، اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ حدیث لے کر آتے ہیں۔ حدیث لمبی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے آگے سے بتایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرق کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ اس دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تم سے زیادہ تعلق ہے اور قربت ہے، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ اب آخری حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا ہے، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ یوم عاشور یہ عید کا دن ہے، اور صحیح مسلم کے اندر روایت آ گئی، آقا علیہ السلام نے خود بھی اس دن روزہ رکھا ہے اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ کہتے ہو روزہ اور عید اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ استدلال آپ نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ عید میلاد النبی یہ جو تصور ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو جو عید کا دن تصور کرتے ہیں اس تصور کو جناب ختم کر دیا جائے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جمعے کا روز عید کا روز ہے، اور ایک روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ دوسری روایت میں یہ بات موجود ہے کہ یہ روز عید کا روز ہے، یعنی اس سے اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ جس دن نبی کی پیدائش ہوتی ہے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کی جس دن پیدائش ہو وہ روز جمعے کا روز عید کا روز ہو سکتا ہے، تو جس دن آقا علیہ السلام کی پیدائش ہو وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے تو یہ اصول بیان کیا ہے
کہ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، تو یہ اصول تو آپ کا جناب رمضان المبارک کے جمعوں کے اندر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے واضح طور پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو استدلال کیا ہے، یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے، یہ جو اصول بیان کیا ہے، یہ آپ کا اپنا من گھڑت اصول ہے۔ شریعت نے اس طرح اصول بیان نہیں کیا، اصول بیان کیا ہے اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کون سی عید مراد ہے، جس دن روزہ رکھنا منع ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حق کی آواز یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ عید میلاد النبی، کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے یا دین میں ایک نیا عمل؟ ایک طرف وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا جائز ہے اور اس میں ثواب ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ علماء اس عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح میلاد منانا ثابت نہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ کیا عید میلاد النبی منانا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کیا اسے بدعت کہنا درست ہے؟ اور اگر یہ جائز ہے تو اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف مسلک اور مختلف علماء کے بیانات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہر عالم اپنے موقف اور دلیل کی روشنی میں بات کرے گا۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور علماء کرام کے موقف سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا روشنی ڈال رہے ہیں۔ میلاد النبی تھوڑا ہی ہے کہ سڑکوں پہ پھر جاؤ، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور کروڑوں روپے برباد کر دیے، اور ناچ گانے ڈانس، اس کا نام میلاد النبی؟ اپنے نبی کے سینے میں خنجر کھبوتے ہو، اس کے دل میں خنجر اتارتے ہو۔ محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس چیز کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت ماننے کا نام ہے، محبت جھک جانے کا نام ہے۔ محرم آتا ہے، یا حسین یا حسین، زنجیریں مار رہے ہیں، وہ چھریاں چلا رہے ہیں، کوئی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو یہ کیسا غم حسین ہے؟ یہ غم حسین نہیں ہے، یہ دکھ حسین ہے کہ حسین کو دکھ دے رہے ہو، اہل کربلا کو دکھ دے رہے ہو۔ اس کو محبت نہیں کہتے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ شرمندگی ہے، یہ میرے پاس الفاظ کوئی نہیں جو میرے اندر سے نکل رہے ہیں، لیکن میں زبان بند کر رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ اس لیے محرم آتا ہے کہ حسین کو اس طرح پیٹو، اور نہ شراب چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، نہ جھوٹ چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، میلاد النبی مناؤ، نہ حرام چھوڑو، نہ رشوت چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، اس کا نام میلاد ہے۔ میں نے کتنے ملکوں میں دیکھا صحیح میلاد، صحیح میلاد۔ ابو المظفر البکری عراق کا بادشاہ تھا، 598 ہجری میں اس نے سب سے پہلے میلاد شروع کیا، اور 598 سے 630 تک وہ زندہ رہا، ہر سال وہ میلاد مناتا تھا۔ ایسی میلاد نہیں ہوتا، ہاں چراغاں وہ کرتا تھا پورے شہر میں، لیکن یہ بکواس، اس کو میلاد کہنا۔ خسرے ناچ رہے تھے میلاد، میں تو دیکھتا نہیں، کسی نے مجھے دکھائی، خسرے ناچ رہے تھے، لڑکے ناچ رہے تھے، لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ کیوں اپنے نبی کا دل زخمی، پہلے وہ زخمی ہیں امت کے حالات دیکھ کر، کیوں ان کو دکھ دیتے؟ کیوں ان کے نام پر شرافت کی کعبہ کو دھجیاں بکھیرتے ہو، اور دین کو مذاق اڑاتے ہو، اور دین کو تباہ و برباد کر کے اپنے آپ کو مسلمان کر سمجھ کے نیکی کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو۔ میرے نبی نے خبر دی، پانی کیوں بے پھرتا ہے، سیلاب کیوں آتے ہیں، بارشیں بے قابو کیوں ہوتی ہیں۔ بعد علم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھتے نہیں ہو بادلوں کو تو اللہ ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رقاما، پھر ان کو پہاڑ بنا کے اوپر لے جاتا ہے۔ فتر الودق یخرج من خلالہ، کبھی رحمت کی آتی ہے، کبھی مطر عذاب کی بارش ہے، غیث رحمت کی بارش ہے، یہ عذاب کی بارشیں ہیں، نیچے سیلاب ہے، اوپر سے بارش ہے۔ میں ابھی خیمہ بستی سے ہو کے آ رہا ہوں، غوث پور سے
जहां हमारी फाउंडेशन ने अल्लाह के फजल से वहाँ 130 खैमे लगाए हैं और उनको 3 वक्त हम खाना दे रही है हमारी फाउंडेशन। नाश्ता फजर का, दोपहर का खाना, रात का खाना, उनके जानवरों का चारा, उनके लिए टॉयलेट बना के दिए हैं, उनके जानवरों के लिए बड़ा नलका लगाया है पानी पिलाने के लिए, एक कैंप कायम किया है मेडिकल, कोई बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए। ये तो हुआ मीलाद। ये क्या मीलाद है? मेरे नबी ने कहा, सुनो गौर से, इज्जत तो गजल तो फैदू वाला गिनते जाना, जब हुक्मरान कौमी खजाने के लुटेरे बन जाएंगे। कोई अल्लाह से डरने वाला तो कोई नजर ही नहीं आता है। इज्जत तो खजल फैदू वाला, जब कौमी खजाना बादशाहों की मिल्कियत बन जाएगा, पहले गर्दन इनकी फंसेगी। वल अमानत मगनमा, जिसको कोई अमानत सपुर्द की जाएगी उहदा, वो उस ओहदे से पैसा बनाना शुरू कर देगा। पूछो इन डीसीओं से, एसपीओं से और सेक्रेटरियों से और 22 ग्रेड के सेक्रेटरियों से, मुल्क हमने नहीं लूटा अल्लाह की कसम, मुल्क को हमने मकरूज नहीं किया अल्लाह की कसम। ये इन हुक्मरानों ने हमें मकरूज किया है, ये इन सेक्रेटरियों ने हमें मकरूज किया है, जो बदबख्त अरबों की जायदादें बना के बैठे हैं और कब्र में इतनी सारी जगह में जाके सो जाते हैं। मिलाद लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, सही है या गलत? देखें, मिलाद का मतलब होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वाक़यात बयान करना, आपके कमालात, आपके फ़ज़ाइल और आपके पैदाइश के वक्त जो मौजज़ात और रूनुमा हुए उनका जिक्र करना। तो ये कैसे नाजायज़ हो सकता है? आप खुद सोचिए, अगर नाजायज़ होता तो ये बातें कुरान में कैसे हैं? अल्लाह ताला ने सरकार के कमालात को ज़ाहिर फरमाया, आपकी फजीलत बयान फरमाई कुरान में, अगर उस कुरान को हम बयान कर रहे हो तो कैसे नाजायज़ होगा? तो ये मिलाद मनाना बिल्कुल शरन जायज़ है, बिल्कुल कोई नाजायज़ नहीं है। जो ये कहे, अब एक उसूल आप याद रखें हमारे यहाँ, और जो आपके यंग बच्चे हैं उनको भी आप ये समझाएं कि बाद लोग कहते हैं कि भाई मिलाद जायज़ है, आप कहते हैं जायज़, वो कहते हैं सबूत लाओ। तो किसी चीज को जायज करार देने के लिए सबूत नहीं चाहिए होता, नाजायज साबित करने के लिए सबूत दरकार है। आप उनसे पूछे ना कि जायज है नाजायज, वो कहे नाजायज, तो आप कहें आप सबूत लाओ। पूरे कुरान के अंदर एक आयत ऐसी ला दें और लाखों हदीसों के जखीरों में से एक हदीस ऐसी ला दें जिसमें अल्लाह ताला उसके रसूल ने मना किया हो कि मिलाद ना मनाओ, अगर लाके दिखा दें हम नहीं मनाएंगे। और जब अल्लाह ताला रसूल मना नहीं कर रहे तो आप कैसे मना कर सकते हैं? अब बाज़ औक़ात ये बोलेंगे कि अच्छा ये बताएं कि अल्लाह के नबी ने मिलाद मनाया था, सहाबा ने मिलाद मनाया था? तो ये भी कोई कायदा कानून नहीं है। असल चीज है कि मना किया था या नहीं। हजारों खाने खा रहे, क्या सरकार ने खाए थे, इसका हुक्म फरमाया था? नहीं। तो हजार चीजें ऐसी हो गई हैं। और मैं मिसालें और भी दे देता हूं। ये मस्जिद पर गुंबद और मीनार हमारे सरकार के दौर में नहीं थे, ना साहबे कराम के दौर में, ये बाद में बनना शुरू हुए थे। इस तरह पक्की मस्जिदें बाद में बनी, उस जमाने में तो कच्ची थी। कुरान पाक पे जबर जेर पेश आयात के निशानात पहले नहीं थे, बाद में हुए। 6 कलिमे, इस तरह ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल पहले नहीं थी, बाद में हुए। इसी तरह जो दारुल कायम हुए, इनके सिलेबस मुख्तलिफ किताबें पढ़ाना बाद में। वैसे ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा जो हदीस के मजमूए हैं, ये बाद में जमा हुए। पहले तो न सरकार ने हुक्म दिया, न सरकार के जमाने में थे। ये सब तो हो जाए जायज। और मिलाद मनाना इसलिए नाजायज हो जाए कि सरकार ने नहीं मनाई, ये गलत बात है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी काम से मना नहीं फरमाया, अल्लाह ने मना नहीं किया, तो यही उस काम के जायज होने की दलील होता। तो लिहाजा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने में शरन कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर कोई अपने पास से जहालत में इसमें गलत चीज शामिल करे तो हम उसको गलत चीज को गलत जरूर कहेंगे, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई चीज ऐसी गलत नहीं है जिसको मना किया जाए। लिहाजा जो ये कहता है वो गलत है। अच्छा, बाद लोग आपसे कहेंगे अच्छा बुखारी में दिखा दो, हम मान जाएंगे। तो आप उनसे मुतालबा करें कि अगर आप ये कहते हैं कि बुखारी में मिलाद मनाने को दिखाएं तो आप मानेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक बुखारी में कुछ होगा तो सही, वरना गलत। तो अब हम आपसे ये सवाल करते हैं कि आप बुखारी में दिखा दें कि इमाम बुखारी ने फरमाया हो कि मेरी बुखारी में कुछ मिले तो मान लेना, वरना नहीं मानना।
یہ چیز پوری بخاری میں دکھا دیں. تو آپ کا ضابطہ یہ ہے کہ بخاری میں ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں. تو جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں یہ بخاری میں ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب آپ کا مطالبہ بھی غلط ہوا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح خرافات بیان کرنے والے بہت سارے ہوں گے، ان کی پرواہ نہ کریں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جائز ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے شاید فرمایا اس لیے کہ اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور میں اسی دن پیدا کیا گیا. تو میرے آقا تو خود اپنی پیدائش کے وقت میں میلاد منا رہے ہیں. ایسے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، جو کافر ہی مرا ہے، اس کی لونڈی سویبہ تھیں، انہوں نے آ کے اطلاع دی ابو لہب مبارک کو آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب نے شہادت کی انگلی سے اس کو اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے. جب اس کا انتقال ہو گیا، یہ بخاری کی روایت ہے، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ ویسے تو مجھے سخت عذاب ہے، لیکن جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، جب اس کے منہ میں لیتا ہوں تو اس سے پانی جاری ہو جاتا. تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ غور کرو کہ وہ ایک کافر ہے، ہم مسلمان. اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی منائی تھی، نبی کی نہیں. ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، تو جب کافر کو جہنم میں راحت مل رہی ہے تو مسلمان کے لیے کتنا بڑا انعام ہوگا. تو اس لیے اس قسم کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، آپ بالکل میلاد منائیں. بڑی گھر میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا فرماتا ہے. جو کرتے ہیں وہ اس کی برکات محسوس بھی کرتے ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اس دن آپ عید کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا بیٹا نہ اتنی پیدائش کی خوشی منا کہ تجھے وفات بھول جائے، نہ اتنا وفات کا غم لے کہ تجھے پیدائش بھول جائے. مجھے کہنے لگا وفات غم تو وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو، میرے پاک پیغمبر زندہ ہیں. میں نے کہا زندگی تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن وہ وفات کے بعد قبر مبارک کی زندگی ہے، وہ تو وفات کے وعدے کے بعد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات حسرت آیات کا وعدہ پورا ہوا، قبض روح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قبر مبارک کی زندگی ہے. اہل حق مانتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. میرے پاک پیغمبر کی زندگی کے ہم قائل ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، میری قبر پہ درود پڑھو گے میں خود سنوں گا. ومن صلی علیہ من بعید علمتہ، دور سے پڑھو گے مجھ تک فرشتے لے آئیں گے. میں نے کہا میں تو مانتا ہوں، لیکن یہ کیا مطلب کہ جس کا کوئی مر گیا ہو وہ وفات کی بات کرے؟ وفات تو ہوئی ہے. کہتے ہیں نہیں قبر میں زندگی مل گئی ہے تو ہم موت کی بات نہیں کرتے. میں نے کہا یہی بات ہے، قبر میں زندگی ملی ہے تو بھنگڑے بنانا شروع کر دے، باجے اور باجیاں نکالنا شروع کر دے، یہی بات ہے. اچھا ذرا جگر تھام، دل پہ ہاتھ رکھ، سینے پر ہتھیلی رکھ، اب میری باری آئی ہے. ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. قبر کی زندگی ہر کسی کے لیے ہے، اس میں تفاوت ہے درجے کا. میرے پاک پیغمبر کی زندگی انبیاء سے، اولیاء سے، اتقیاء سے، اصفیاء سے، فقہاء سے، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کے ہے. اس کے بعد انبیاء کی ہے، پھر صحابہ کی ہے، پھر شہداء کی ہے، پھر عام بندے کی ہے. زندگی قبر میں ہر بندے کو ملتی ہے، کسی کو ملتی ہے صرف عام حالات میں. گناہ گار ہے عذاب سہے گا، نیکوکار ہے راحتیں ملیں گی. وہ شہید ہے بدن کو مٹی نہیں کھائے گی، وہ صحابی اور نبی ہے بدن محفوظ ہے. نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، رتبہ بڑھتا جائے گا، حیات کا درجہ بڑھتا جائے گا، مرتبہ بڑھتا جائے گا، زندگی کے درجات بڑھتے جائیں گے. لیکن زندہ تو ہر بندہ ہے، اس نے قبر میں سوالوں کے جواب دینے ہیں. فرشتوں نے پوچھنا ہے من ربک، اس نے کہنا ہے ربی اللہ. فرشتوں نے پوچھنا ہے من نبیک، اس نے کہنا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں نے پوچھنا ہے ما دینک، اس نے کہنا ہے دینی الاسلام. اس نے جواب دینے ہیں. زندہ تو ہر ہے. اگر تو کہتا ہے قبر میں جا کر پیغمبر زندہ ہے، ہم وفات کے غم کی بات نہیں کرتے، پھر ہمت کر، جرأت کر، طاقت دکھا، سکت دکھا، قوت کو ظاہر کر. جب تیرے ابو فوت ہو جائیں اور امی کا جنازہ اٹھے، یہ بھی قبر میں سوالات و جوابات کے لیے زندہ ہوں گے. تو ڈھول بجانا، زندہ ہوں گے تو باجے بجانا، زندہ ہوں گے تو بھنگڑے ڈالنا، زندہ ہوں گے تو چراغاں کرنا، زندہ ہوں گے تو جھنڈیاں لگانا. کہنا غم تو وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو اور قبر میں زندگی مل جاتی ہے. کرے گا تو؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کو تو یوں مٹا دے گا؟ عجیب بات ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ جب صحابہ پہ آیا تھا، خدا کی قسم ایک صحابی ہل لگا رہے تھے، ہل چلا رہے تھے اپنی کھیت میں، کسی نے بتایا آج اللہ کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، کہا اللہ تیری آنکھیں مجھے جو تو نے مجھے آنکھیں دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، میں ناشکری نہیں کرتا، دست بستہ عرض کرتا ہوں اللہ مدینہ جاتا تھا ان آنکھوں سے سرور دو عالم کی زیارت کر کے شربت دیدار پی کے اپنی آنکھوں کو زیارت نبوی کا سرما لگاتا تھا، اب حضور نہیں رہے، اللہ میری آنکھیں اٹھا لے، کہاں جاؤ گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوشت تھا جس پہ حضور سواری فرماتے تھے، یہ عفور اس کا نام ہے، یہ ایک حیوان ہے، اس پر اللہ کے رسول سواری فرماتے، جب وفات ہوئی اللہ کے رسول کی اس نے جان دے دی کنویں میں گر کے۔ یار بات کرتے ہو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، حضرت عمر گزرے، حضرت عثمان بیٹھے تھے، انہوں نے سلام کیا، حضرت عثمان غنی کو وفات کے غم میں مشغول ہونے پر پتہ نہ چلا، حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے شکایت لگائی، میں نے سلام کیا مجھے عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا، وجہ کیا ہے؟ مجھے جواب نہیں ملا۔ حضرت عثمان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، میرے تو سامنے نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا میں نے خود سلام کیا، جب پوری بات کی تو کہا میں تو حضور پاک کی جدائی کے غم میں مدہوش تھا، مجھے نہیں پتا آپ گزرے اور سلام کیا، تو کیا میں بھنگڑے مٹاؤں گا؟ خوشی غمی تو وہ کرے جس کا کوئی مر گیا ہو، نعوذ باللہ۔ یہ کیا تبرعوں کی باتیں آج مشہور ہو گئی ہیں۔ اور میں ایک بات اور کرتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، آقا انعامدار کی 7 اولادیں ہیں، 3 بیٹے ہیں 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، اور یہ حضور کی 4 بیٹیاں رضی اللہ عنہن، اور پیغمبر اسلام کی 3 بیٹے ہیں، حضرت قاسم، دوسرے کا نام ہے عبداللہ، اسے طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، مطیب و مطہر بھی کہتے ہیں، 5 نام ہے، حضرت عبداللہ، اور تیسرے بیٹے کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم۔ پیغمبر اسلام کی سب اولادیں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی حضور کی موجودگی میں، سوائے حضرت فاطمہ الزہرا کے رضی اللہ عنہا۔ ایک حضرت فاطمہ الزہرا اس دھرتی پر زندہ تھیں، اپنے والد مکرم کے غم کو، جدائی کے صدمے کو حضرت فاطمہ نے کیسے بیان کیا ہے؟ فرماتی تھی سبت علی مصائب لو انہا، اللہ اے کاش آپ کو عربی آتی اور اس جملے میں آپ اتر کے اس میں غم کی فیلنگز کا احساس کرتے کہ اماں زہرا کیا فرما رہی ہیں۔ سبت، یہ میں یوں انڈیل دوں نا، یہ گلاس پانی بہ دو تو بھیگ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں سبا یا سب، برسا دیں، انا سببنا الماء سبا، قرآن کہتے ہیں ہم نے پانی برسایا ہے آسمان سے۔ سبت علی مصائب لو انہا، اماں فرماتی ہیں، اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا، میرے والد مکرم کی جدائی نے میرے اوپر غموں کو بہا دیا، یوں برسا دیا۔ سبت علی الایامی سرنا لیالیا، روشن دن پر یہ دکھ آتے تو وہ کالی رات بن جاتا، روشن دن پر یہ دکھ آتے وہ کالی رات میں بدل جاتا، سرنا لیالیا۔ اور اسی مہینے میں وفات رسول اللہ کی، اور میں خوشی خوشی کی بات کر کے وفات کو ہٹا دوں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ تمہیں بڑا شوق ہے نا ربیع الاول منانے کا، لیکن جس چیز کا شوق لوگوں نے اپنے اندر پیدا کیا ہے وہ تو گلاب جامن اور رس گلہ کا شوق ہے، وہ تو بریانی کی مولانا بوٹیاں جو تالی میں نظر آئے چمکتا ہوا ان کا ان کو شوق ہوتا ہے، اور پھر زیادہ بچے بچیوں کو جمع کر کے ڈولو ڈھمکے کا ان کو شوق ہوا تھا۔ یاد کرو یہ ربیع الاول نہیں ہے، گزشتہ جمعہ میں نے بھی بتا دیا اشارتاً، ربیع الاول یہ ہے کہ میرے محمد آیا، کیوں آیا، کس لیے آیا، کس نے میرے محمد کی آنے کی دعا کی، یہ سمجھ جاؤ، یہ ربیع الاول کا خاصیت ہے۔ میرے محمد کی سیرت پہ عمل کرو، میرے محمد کی صورت پہ عمل کرو، سب مل کے بولو یہ ربیع الاول ہے۔ 4 بچے بچیوں کو جمع کرنا اور وہاں لڈو پکانا، پورا 3 ہفتہ گلی میں چندہ کرنا، کسی کو وہاں سے گزرنے نہ دینا، اور پھر آخری دن میں مولانا قمقمہ اور لیٹ چراغیں جلا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، یہ کوئی میرے مصطفیٰ کی مولانا آمد کی خوشی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ربیع الاول۔ وہ نہیں ہے جو روڈوں پہ تم مناتے ہو، وہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ بلکہ اگر اس کو اس طرح ضروری قرار دینا کہ لوگوں سے چندہ لینا اور پھر بدعت قائم کرنا، یہ تو میرے نبی کو اور غصہ دلائے گا، میرے نبی کی روح اس سے خوش نہیں ہوگی۔ بس پوری سال میں غافل ہے، ربیع الاول آ گیا، کیا کیا جناب؟
हलवा, जलेबी, खीर मलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। मैं इनका नाम लूंगा ताकि तुम लोगों में से किसी के मुंह में कुछ मिठास का वो चाशनी पैदा हो जाए, समझ रहे हो? लेकिन याद रखो ये सब बिदअत हैं, ये सब बिदअत हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में क़यामत वाले दिन में, ये भी मेरे नबी की सीरत में आपको बता रहा हूँ, क़यामत वाले दिन एक गिरोह आएगा, या रसूल अल्लाह हमें पानी पिला दो, हम तेरी उम्मती हैं, हमें प्यास लगी है, कौसर के पानी से पिला दो। मेरे नबी इनको पानी पिलाना चाहेंगे, फिर फरिश्ते आके बीच में कहेंगे या रसूल अल्लाह ये पानी पीने का हकदार नहीं है। फरमाया क्यों? फरमाया इसलिए या रसूल अल्लाह कि आपके चले जाने के बाद, कई सौ साल गुजरने के बाद इन्होंने ऐसे बिदअत दीन में बनाए जिनको तूने उनकी इजाजत नहीं दी थी, तेरे सुन्नत नहीं थे। इन लोगों ने अपने जेब में गड़ के, अपने रस्म को बना के, अपने तरफ से इन्होंने इसको इबादत समझा और लोगों से पैसा बटोले और अपने अय्याशियां की। या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं तेरे जाने के बाद इन्होंने बिदअत की है। तेरे जाने के बाद इन्होंने क्या किए? इन्होंने क्या किया? बिदअत। हाय हाय हाय। जब बिदअत का लफ्ज मेरे नबी को फरिश्ता बता देंगे ना, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना रऊफुर रहीम है। कहते हैं शौकन शौकन, दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, इसलिए कि तुमने मेरे दीन में बिदअत मिला दिए, तुमने अपने जेब से गढ़ के दीन बना दिए। हाँ, मुझे तुझसे कोई सरोकार नहीं है। तो फिर उस वक्त एक बिदअत की वजह से इतना आदमी पीछे गिर जाए, कितनी मुश्किल बात है। अल्लाह मुझे और आपको सबको सुन्नत और कुरान का पायबंद बनाए। बोलो